کے پاس ہے وہ اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ امان اللہ صاحب سے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے الحاق کرنے کے بعد آج تک ہمیں کیا حقوق دیا گیا ہے؟ نمبر 1 کوشچن یہ ہے. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ آیا اس علاقے کو الحاق کرنے کے بعد آزاد کشمیر والوں کو کتنے حقوق دیے اور ہمیں کیا دیا؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان میں تمام ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان بھائی ہیں، تو 50 سال گزر گیا، ہمیں وہ حقوق نہیں ملے ہیں. ہمیں وہ حقوق دینا چاہیے. جب ہمیں حقوق دے دیں گے تو ہماری آزادی پہلے سے ڈکلیئر ہے. میں 2-4 باتیں کرتا ہوں، زیادہ میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن سوالات زیادہ ہوئے. جہاں تک جناب امان اللہ خان صاحب کے خدمات کا تعلق ہے، مجھے ذاتی طور پر علم ہے 1971 سے اب تک ناردرن ایریاز کی آزادی کے لیے، ایڈوائزری کونسل کے قیام کے لیے اور FCR کے خاتمے کے لیے اور بہت ساری باتیں ہیں. ان کے جو خدمات ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. آج ان کی یہاں آمد پر انہیں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں اس بڑے مجمع میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے تنظیم اہل سنت والجماعت کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. جہاں بھی تعاون کی ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. جہاد کشمیر کے حوالے سے جو بھی یہ کریں گے وہ اس کے لیے آج سے پہلے بھی ہمارے مجاہد گئے ہیں، آئندہ بھی ہمارے جائیں گے. تیسری بات، یہاں پر یہ بات آ گئی، میرے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم ابھی آزاد نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے، ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں وہ آزادی نہیں ملی ہے جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو حاصل ہے. وہ آزادی بھی نہیں ملی جو آزاد جموں و کشمیر کے باسیوں کو حاصل ہے. وہ آزادی بھی نہیں ملی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کٹ پتلی قسم کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اپنی جگہ میں، لیکن اس کا حل باہمی اتفاق رائے سے ہو سکتا ہے، دوست دھاندلی سے نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا موقف آج تک یہ رہا ہے کہ یہ علاقہ جموں و کشمیر کا حصہ ہے، وہاں شامل کیا جائے. کشمیری جو چاہیں گے آزادی کے بعد، یا خواہ وہ مسلح جدوجہد سے ہوگی، خواہ آئینی طور پر ہو، خواہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سہارے سے ہو، لیکن جب آزادی ملے گی تو اس وقت اکثریت کشمیریوں کی جو فیصلہ دے گی ہم اس کے پابند ہیں. تیسری بات جو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی حکومت اگر بنانے کی بات کی جائے، کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہوگی، سب کو شامل کیا جانا ضروری ہوگا. سب کے اتفاق رائے کے بغیر کوئی مسئلہ اگر ایجیٹیٹ کیا جائے گا تو اس سے منافرت بڑھ جائے گی، اور یہ جو بھائی چارے کا فضا پیدا ہوا ہے یہ ختم ہوگا. میری تجویز سب سے یہی ہے کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اپنے اتفاق رائے پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور اختلافات دور کرنے چاہیے بھائیوں کی طرح. اگر آج ہم دو متحارب گروپوں کی طرح آپس میں بات کریں، ایک دوسرے پہ ہٹ کریں، تو یہ بات نہیں چل سکے گی جس کے یہ علاقہ کم از کم مکمل نہیں ہوگا. تھینک یو. فارسی کا ایک شعر ہے، شد پریشہ خواب من از کثرت تعبیر ہا. میرا خواب جو ہے تعبیروں کی کثرت سے پریشان ہو گیا. سوال بہت سارے آئے ہیں. پہلا سوال عیسیٰ صاحب کا ہے. تھیوریٹیکلی میں 200% ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر کشمیر کی مرضی پر چھوڑا جائے، لیکن انڈیا اور پاکستان دونوں میری مرضی کو محدود کرتے ہیں، انڈیا کا غلام بنو یا پاکستان کا غلام بنو، مجھے آزادی سے ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں، تو میں کیسے کسی کی بات مانوں؟ میں نے پہلے کہا ہے، لبریشن فرنٹ بنا 1929 میں 1977 کو، جب سے آج تک ہم کہتے ہیں تھرڈ آپشن دے دو، کشمیریوں کے حق کو محدود اور مشروط مت کرو. ایسے بھی حق خود ارادت کی جو انٹرنیشنل انٹرپریٹیشن ہے یہ ہے کہ حق خود ارادت محکوم قوموں کی اپنی قسمت کے بارے میں فیصلے کرنے کا وہ حق ہے which cannot be conditioned, which cannot be circumscribed, which cannot be limited.
जिसको महदूद नहीं किया जा सकता है, जिसको मशरूत नहीं किया जा सकता है और जिसके इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं खींची जा सकती। लेकिन मेरे हक के खिलाफ पाकिस्तान तो, इंडिया तो मानता ही नहीं कोई हक है, लेकिन पाकिस्तान मेरे हक को महदूद करता है। तुम या इंडिया, ये अब दो एक ये है, दो चिड़िया हैं, एक में बंद है, दूसरे में बंद है। हमसे कहा जाता है भाई ये तुम दोनों में से एक को चुनो, तुम उसमें बंद रहना चाहते हो या इसमें बंद रहना चाहते हो। भाई मैं तो परिंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ दिया, मैं फिजा में ये करना चाहता हूँ, परवाज करना चाहता हूँ। इसलिए जब तक पाकिस्तान इस मेरे आजाद यानी थर्ड ऑप्शन को तस्लीम नहीं करता, मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपने साथियों की जिंदगी, 60,000 आदमी पार शहीद हुए हैं उस जंग आजादी की कॉल हमने दे दी थी 31 जुलाई 1988 को। 31 जुलाई 1988 से लेकर फरवरी 1990 तक JKLF अकेला था पार। जो आज इस तहरीक के मालिक बन रहे हैं, वो कह रहे इंडिया से मांग रहे थे हथियार हमें दे दो, हम इनको क्रश करेंगे। और आज हमने JKLF ने, सबसे पहला JKLF था, ये इसमें आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, ये JKLF था जिसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर घुसकर, हाल में घुसकर, मेरे लड़कों ने, मेरे 4 मुजाहिदों ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का पाजामा उतार दिया, उसको बैठना पड़ा, कुर्सी पर बैठना पड़ा, उसे तकरीर करने नहीं दी। इंदिरा गांधी डेनमार्क पहुंचे तो हमने इतना बड़ा मुजाहरा करा कि डेनमार्क की गवर्नमेंट को टैंकों की हिफाजत में उसको स्टेट हाउस ले जाना पड़ा। उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है नहीं जी, अमान अल्लाह उसकी पार्टी तो खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम खुद मुख्तारी चाहेंगे और याद रखें पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों, हम खुद मुख्तारी लेके रहेंगे। जब तक ये हक नहीं दिया जाता है हमें इत्तेहाद की बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मेजर साहब का ताल्लुक है, मैं फिर कहूंगा मेजर साहब, खुदा के लिए छोटा सा इलाका है, आप एक जगह इकट्ठे हैं, मिल बैठे, एक चीज अडॉप्ट कर ले। कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप सूबा बनाना चाहते हैं तो वो तो मिलेगी नहीं। आपने सूबा मांगा, मैं आपकी मुखालफत करूंगा, इसलिए कि आपकी अपनी बेसिक थ्योरी खत्म हो जाती है उससे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना जी, एक बात कर रहा हूँ, आप मुत्तफिक हो जाएं, एक बात करें, मैं आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी आपके साथ है। आखिर कुछ भी हो, ठीक है, मैं इंटरनेशनल लेवल पर रहा, उधर रहा, लेकिन इस हकीकत से कोई तो इनकार नहीं कर सकता कि मैं अस्तोर के परिशिंग के घंगरूल गांव में पैदा हुआ, जुमा खान का बेटा फला, यानी उसका बेटा हूँ, माँ का बेटा हूँ, वहाँ पैदा हुआ, मेरी मिट्टी वहाँ की। मैं अगर आपका साथ न दूं, मैं बड़ा बेगैरत हूँ, साथ दूंगा, लेकिन मेरी मजबूरियां भी देखिए। मैंने हल्फ उठाया है जम्मू की मिट्टी से भी, मैंने वादा किया है तुम्हें इंडिया की गुलामी से आजाद करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी दे दूंगा। मुझे उस हल्फ से इनराफ करने पर मजबूर न करें आप। वो हल्फ आपके बेहतरी के लिए है, मेरे लिए बेहतरी के है, तमाम के लिए है। इसलिए मैं बुनियादी तौर पर गुजारिश यही गिलगित वालों से करूंगा। एक और बात, आपको याद होगा 1971 में जब हमने यह तहरीक चलाई थी, यहाँ न कोई शिया रहा था, न कोई सुनी रहा था, न कोई शीन रहा था, न कोई यशुन रहा था, न कोई चरासी रहा था, न कोई अफसरी या हमजनगर का रहा था। हम सब एक हो गए थे। और जब तक आप दोबारा उसी तरह एक न हो जाए, आपको आपके हकूक नहीं मिलेंगे। मैंने हमेशा कोशिश ये की है। देखना, ना, एक छोटी सी बात है, सब्र की एक हद होती है। सब्र एक कहते हैं एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक हद से आगे बढ़ जाए तो वो बुज़दिली बन जाती है, और उससे आगे बढ़ जाए, उस हद से भी आगे बन जाए तो बेगैरती बन जाती है। मैं बेगैरत बनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्लीज, इसलिए कि गैरत का एहतराम इस्लाम भी इतना करता है कि इस्लाम ने सूअर का गोश्त मुसलमान के लिए हराम करार दिया। क्यों? इसलिए कि सूअर दुनिया का बेगैरत तरीन जानवर है। सूअर जो नर है वो अपनी माँ के साथ भी यानी गड़बड़ करता है। तो इसलिए गैरत का इतना बड़ा है तो हमें गैरत होनी चाहिए। हमारे इत्तेहाद में, हमारे इत्तेफाक में
کوئی شین نہ بنے, کوئی یشو نہ بنے, کوئی سنی نہ بنے, کوئی اسماعیلی نہ بنے, کوئی شیعہ نہ بنے, کوئی استوری, چلاسی, نگری اور بنیالی نہ بنے. سب اس علاقے کے لوگ بن جائے. بلوچستان بھی ہمارا بھائی ہے. ایک ہو کر آپ چلیں تو آپ کے حقوق کو روکنے والے کا ہم ہاتھ کاٹ سکتے ہیں. تو میں تنظیم کے بارے میں وضاحت کروں. ہم نے قصد کیا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے اس گلگت بلتستان میں یہ جو تفرقے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میری گزارش ہے, اگر آپ میری تھوڑی سی بات مانیں تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو تنظیم بنے گی یہاں, وہاں شیعہ بھی ہونا چاہیے, مسلمان یعنی سنی بھی ہونا چاہیے, اسماعیلی بھی ہونا چاہیے, چراسی بھی ہونا چاہیے, گلگتی بھی, پنیالی بھی, استوری بھی, بلتی. میں گزارش کروں گا تمام سے کہ ہمیں کہیں ایک طرف دھکیلنے کی کوشش نہ کریں, ہمارے طرف ساتھ آ جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ایک قومی تنظیم اس علاقے کے حیثیت سے بنے. آپ یہ یقین کریں کہ ہمارا پونچھ میں میرے خیال 1% بھی شیعہ نہیں ہے. پونچھ میں 1% شیعہ نہیں ہے, لیکن ہمارا سیکرٹری جنرل پونچھ ڈسٹرکٹ کا شیعہ ہے. چیف آرگنائزر ہمارا وہ یعنی اسے ہم نے کبھی اس چیز کو نہیں لیا. اس لیے میرے اسماعیلی بھائی, سنی بھائی, شیعہ بھائی, شین بھائی, یشکن بھائی, برشسکی بولنے والے, شیران بولنے والے, پرک بولنے والے, بلتی بولنے والے, اس سے گزارش ہے کہ یہاں پر ایک مثالی قسم کی ایک تنظیم بنائے جس میں دوسرے